يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. بسم الله الرحمن الرحيم. يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد. هذا ما توعدون الرحمن. وقال الله تبارك وتعالى في موضع آخر قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم آت نفسي تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. رب العالمین کی حمد و ثنا تعریف اور تعریف توصیف کے بعد کبریائی و بڑائی کے بعد درود و سلام ہو تمام نبیوں پر، خصوصاً ہم سب کے پیارے نبی آخری نبی احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. حاضرین جمعہ، دین اسلام مکمل دین، اور آپ اس دین کے علاوہ کسی اور دین کی پیروی، کسی اور دین مذہب طریقے کی اتباع یا اس پر چلنا کامیابی ملنے والے نہیں، کیونکہ دین اسلام جو آدم علیہ السلام سے چلا تھا اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پورا ہوا اس آیت کریمہ کے تحت، اور ایک بہت بڑے دن میں عرفات کا میدان جہاں تمام مسلمان جمع تھے، ایسے وقت میں اللہ رب العالمین نے کہلوا دیا کہ آپ کہیے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. اسلام مکمل ہو گیا، اور تمام مذاہب کے علاوہ اگر میں راضی ہوں تو صرف دین اسلام. اب دین اسلام کے علاوہ کسی اور دین کی اتباع اللہ رب العالمین کو پسند نہیں. دین اسلام کے علاوہ کسی اور دین کا طریقہ، کسی اور مذہب کا طریقہ کتنا سنہرا ہو، کتنا سندر ہو، کتنا بیوٹیفل ہو، کتنا خوبصورت ہو، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں وہ قابل قبول نہیں ہوگا. میں نہیں بلکہ قرآن میں اللہ رب العالمین نے خود ہی فرمایا وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامَ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ. دین اسلام کے علاوہ کسی اور دین کی اتباع کی گئی، پیروی کی گئی، اس پر چلا گیا، اس کو مانا گیا تو فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، تو جو کچھ اپنی زندگی میں کرے گا وہ دین پر چل کر کے
ہرگز اللہ تبارک و تعالیٰ اسے قبول ہی نہیں کرے گا. یہ تو دنیا میں گٹ جائے گا. وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ. لیکن کل قیامت میں وہ خسارے میں ہوگا. یہاں کا خسارہ، یہاں کا نقصان ختم ہو جائے گا، کسی نہ کسی طریقے سے کٹ جائے گا. لیکن حضرات یاد رکھو، وہ آخر کا خسارہ، نقصان بہت بڑا نقصان. اس لیے ہم جب بھی کسی بھی معاملے میں فیصلہ کریں تو مذہب اسلام کے طریقے کو، اسلام کی تعلیمات کو سامنے رکھ کر کے فیصلہ کریں. اپنی عقل کی بنیاد پر فیصلہ نہ کریں کہ جو چاہے وہی چلا لیں، یہ بھی ہو سکتا ہے وہ بھی ہو سکتا ہے. بالکل نہیں. آپ جس ملک میں رہتے ہیں، ہم جس ملک میں رہتے ہیں، یہ ملک ایک چمن ہے، ایک چمن کی طرح ہے، ایک گلستہ کی شکل میں ہے، ایک باغ کی شکل میں ہے، جہاں پر طرح طرح کے پھول ہیں، قسم قسم کے پھول ہیں، جہاں طرح طرح کے پھل ملتے ہیں. اور انہی پھولوں کے درمیان ہم کو رات بھی رہنا ہے اور تمام پھولوں کا لحاظ بھی رکھنا ہے. لیکن شروط کے ساتھ، حدود کے ساتھ. اسلام نے جو شرائط بتلائے ہیں اس شرائط کو پامال نہیں کرنا ہے. اسلام نے جو طریقہ بتلایا ہے، جو حد مقرر کر دیا ہے، اس حد سے بالا تر نہیں ہونا، آگے نہیں آنا ہے کہ نہیں بھائی یہ بھی کر سکتا ہوں، کر سکتا ہے. اور اسلام کے اندر یہ ہے کہ جہاں آپ رہ رہے ہیں وہاں برادری ہو غیر برادری ہو، مسلمان ہو غیر مسلمان ہو، عیسائی ہو یہودی ہو، کوئی بھی ہو، ہر ایک سے میل جول رکھنا، ہر سے محبت رکھنا، لین دین کرنا، تجارت کرنا اسلام منع بالکل نہیں کرتا ہے. آپ دیکھیے اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ سے مدینہ گئے تو باقاعدہ وہاں پر یہودیوں سے معاہدہ ہوا تھا، باہری کوئی طاقت حملہ کرے گی تو ہم مل کر کے مقابلہ کریں گے. لیکن جہاں بات آتی ہے ایمان کی، جہاں بات آتی ہے اسلام کی، اس کے اندر لچک کبھی نہیں ہوا. سرزمین مکہ میں آپ دیکھیں ایمان کا سودا نہیں ہوا. ورنہ آپ اندازہ لگائیے سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیوں شہید ہوئی؟ عقیدے اور ایمان کی بنیاد. بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گلے میں رسیاں باندھ کر کے لٹا گیا ایمان کی بنیاد پر. خباب بن عرب کو انگاروں پہ لٹائے گئے ایمان کی بنیاد پر. ان لوگوں نے ایمان کا سودا نہیں کیا. تو ایمان کا سودا نہیں کرنا ہے، کچھ بھی ہو جائے. نہیں آپ سوچے یار چلو آپ جہاں رہ رہے ہیں یہ بھی صحیح وہ بھی صحیح. اسلام میں جن چیزوں میں لچک ہے، جن چیزوں میں نرمی ہے، اسلام نے اس کو بدلا دیا. مثال کے طور پر نماز میں تھوڑی لچک ہے، نرمی ہے، کھڑے ہو کر کے نہیں، بیٹھ کر کے نہیں، جو لیٹ کر کے. زکات اگر آپ صاحب نصاب نہیں تو نو زکات دیجیے، اللہ نہیں پوچھے گا. پیسہ نہیں آپ نے حج نہیں کیا، اللہ نہیں پوچھے گا. روزہ اگر آپ نہیں رکھ سکتے ہیں مجبوری کی بنیاد پر، کسی بنیاد پر، لیکن مسجد کا کھانا کھلائیے. لیکن جہاں بات آتی ہے ایمان کی تو ایمان کا سودا کبھی بھی مسلمانوں نے نہیں کیا. اس لیے اے ہندوستان کے مسلمانوں، ہم آج آپ کو یہ آپ بتانا چاہتے ہیں اور درس دینا چاہتے ہیں. جب ایمان کی بات ہے، جہاں پر ہماری ایمان کی بات ہے، عقیدے کی بات ہے، وہاں بالکل نہیں. ہر ایک کا احترام، ہر ایک کا ادب کریں گے، لیکن جہاں ایمان کی بات آئے گی ہم ایمان سے سودا نہیں کریں گے. آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ تاریخ، آج 22 تاریخ، آنے والی 25 تاریخ ہے. بہت بڑا جھوٹ، اس سے بڑا جھوٹ دنیا میں ہو ہی نہیں سکتا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے تعلق سے ایک عجیب بات کہی گئی جس کو قرآن نے بھی غلط کہا، اللہ رب العالمین نے غلط کہا، نبی اکرم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غلط کہا. لیکن اگر کوئی اس کو ثابت کر رہا ہے اس کا مطلب ہے کہ وہ قرآن کا انکار کر رہا ہے. اگر کوئی اس میں شامل ہو رہا ہے تو گویا کہ وہ قرآن کی آیت پر ایمان نہیں رکھتا ہے. یہ برے لفظوں میں کہہ رہا ہوں. اور اگر کوئی ان کے ساتھ سمجھوتا کرتا ہے اس بنیاد پر کہ ہم ایک جگہ رہ رہے ہیں میل جول کی بنیاد پر، تو بارہ یاد رکھیے جب بھی یہ بات آئے تو ایمان کا سودا نہیں کرنا ہے. ٹھیک ہے بھائی، ہماری تمہاری میل محبت، ہمارا تمہارا لین دین
ہمارا سہانا خاندان سب کچھ ہے، لیکن جہاں بات آئے گی ایمان کی، جہاں بات آئے گی قرآن کی، جہاں بات آئے گی اسلام کی، ہم اسلام کی ایمان کی اس کا سودا نہیں کر سکتے۔ یہ مسلمانوں کا شیوا ہونا چاہیے۔ ہم نے جو آیت کریمہ پڑھی، ایک پوری سورت پڑھی ہے، سورہ اخلاص۔ سورہ اخلاص جب کفار مکہ نے پوچھا تھا کہ جس رب کی طرف بلا رہے ہو 360 دن ہمارے معبودوں کو جھٹلا کر کے ایک معبود کو بلا رہے ہو، بتلاؤ تو حسب نسب کیا ہے، اس کی فیملی کیا ہے؟ تو اللہ رب العالمین نے باقاعدہ چھوٹی سی سورت نازل کر دی، اور وہ اخلاص، پوری کی پوری سورت توحید، دیکھنے میں چھوٹی سورت لیکن بہت بڑا جامع، بہت جامع سورت ہے۔ یہ سورہ سے قرآن ہے، 1/3 یہ قرآن ہے، سورہ اخلاص۔ اور اللہ رب العالمین نے 4 واضح کر کے قیامت تک آنے والی انسانیت کو یہ پیغام دیا ہے کہ یہ 4 صفت انسانوں کے اندر نہیں پائی جا سکتی۔ نمبر 1، قل هو اللہ احد، کہو اللہ ایک ہے۔ اللہ ایک ہے، ایک دوسرا ہو ہی نہیں سکتا۔ اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، ہر چیز سے بے نیاز ہے، کھانے سے، پینے سے، اولاد سے، بیوی سے، بچے سے، اس کو کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ الصمد بے نیاز ہے، وہ غنی ہے، تم سب محتاج ہو، وہ غنی ہے، تم سب فقیر ہو، وہ مشکل کشا ہے، وہی ہے جو حاجت روا ہے، وہی مشکلوں کو دور کرنے والا، وہی حاجت روائی اسی کے لیے ہے، کسی اور کے لیے نہیں۔ لم یلد ولم یولد۔ اور سنو، تم یہ کہتے ہو کہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں، لم یلد ولم یولد اپنی زبان میں سمجھے، نہ وہ کسی کا باپ ہے، نہ اسے کوئی بیٹا ہے، ایک دم پاک۔ اور نمبر 4، ولم یکن لہ کفوا احد، اور اللہ جیسا کوئی نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین نے دوسری آیت کریمہ میں اس کی تفسیر قرآن سے کر دی، لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر۔ اللہ جیسا کوئی ہو ہی نہیں سکتا، وہی سننے والا اور وہی دیکھنے والا ہے۔ تو آئیے ہم آگے بڑھتے ہیں اس تعلق سے کہ جو آج اس مہینے میں لوگ بڑے ہی دل جوئی کے ساتھ اور دل کے ساتھ اپنے دوستوں کو باقاعدہ مبارکبادی دیتے ہیں، جب سمجھایا جاتا ہے تو لوگ کہتے ہیں تنگ نظر ہے۔ یاد رکھو، عیسیٰ بن مریم کے بارے میں ہم تفصیل میں نہیں آئے گے۔ مریم علیہ السلام کے بطن اور پیٹ سے پیدا ہونے والے بغیر باپ کے عیسیٰ علیہ السلام، جو بیت اللحم نسائی کی روایت ہے، بیت اللحم وہ جگہ ہے جہاں پر عیسیٰ بن مریم پیدا ہوئے۔ اور اللہ رب العالمین نے معجزے کے طور پر دنیا والوں کو بتانے کے لیے کہ دیکھو، اگر اللہ رب العالمین بغیر ماں باپ کے آدم کو پیدا کر سکتا ہے، اور رب العالمین آدم سے اگر حوا کو پیدا کر سکتا ہے، اور ایک دوسرے سے جو ہے میل جول سے پیدا کر سکتا ہے، تو وہی حکم الحاکمین ہے جو بغیر باپ کے اللہ تبارک و تعالیٰ اولاد دے سکتا ہے، اور وہی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ دیا اس زمین پر عیسیٰ بن مریم۔ اس کو اب اندازہ لگائیے تو معلوم ہوا کہ عیسیٰ بن مریم اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندے ہیں، اس کے رسول ہیں۔ دنیا میں جتنے بھی انسان ہیں سب پہلے بندے ہیں، اس کے بعد کچھ اور ہوں گے، چاہے کوئی ڈاکٹر ہو، چاہے کوئی انجینئر ہو، کوئی کچھ بھی ہو، پہلے بندہ اس کے بعد کچھ اور۔ اسی لیے ہم کلمہ کیا پڑھتے ہیں؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں۔ پہلے عبدیت ہے، اس کے بعد رسالت ہے۔ تو ہم عیسیٰ بن مریم کو عیسیٰ مانے نبی مانتے ہیں، اور نعوذ باللہ اے عیسیٰ بن مریم کو اللہ کا بیٹا ماننے والوں سنو، ہماری رواداری، ہمارا انصاف اور مذہب اسلام اس کے اندر کتنا وسیع قلبی ہے، سب کا لحاظ کرتا ہے، سب کا احترام کرتا ہے، سب کے مذہب کا احترام کرتا ہے۔ اور ہم لوگ کیا ہے؟ ہمارا ایمان ہے جو قرآن نے کہا آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ
ہمارا سب پر ایمان ہے، وہ اللہ کے جانب سے رسول بنا کر کے بھیجے گئے، جتنی کتابیں آئی، اور یہی تو ہے۔ جبریل امین نے پوچھا تھا اسی بارے میں، تو کیا جواب دیا اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ یہی جو کہا تھا کہ ایمان لانا اللہ پر، کتابوں پر، ملائکہ پر اور تمام نبیوں پر، یہی تو ایمان ہے۔ تو ہمارا ایمان ہے۔ ایک مرتبہ کرسچن نے ایک عقلمند اہل علم سے کہتا ہے، دیکھو میری مذہبی رواداری دیکھو، میرے مذہب کی خوبی دیکھو۔ کیا خوبی بھائی؟ کہ ہماری عورتوں سے مسلمان شادی کر سکتا ہے، ہماری بیٹیوں سے شادی کر سکتا ہے، لیکن تمہارا مذہب تنگ نظر ہے اور کہتا ہے کہ حرام ہے مسلمان کی عورتیں کسی اور ہمارے گھر میں آنا حرام ہے۔ کہا بالکل، تم بڑے عقل مند ہو، معلوم ہوتا ہے بڑے عقل مند ہو، تم کو بھی معلوم ہونا چاہیے یہ رواداری نہیں، رواداری اس میں ہے۔ ہم لاتے ہیں ایمان انجیل پر، ہمارا ایمان ہے والذین یؤمنون بما انزل الیک من ربک۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک، تمام کتابوں پر ایمان لائے۔ ہم عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا نبی مانتے ہیں، ہم کتاب کو صحیح مانتے ہیں، لیکن تم بدبخت ہو، ہمارے نبی کا انکار کرتے ہو، نبی کے آنے کے بعد تم نے ان سے دشمنی کی، اور قرآن پر تمہارا ایمان نہیں ہے۔ ہمارا ایمان ہے کہ انجیل اللہ رب العالمین نے آسمان سے اتارا، ہمارا ایمان اور برحق کتاب تھی، لیکن اس زمین پر وہ کتاب برحق نہیں رہی۔ تو ہمارا مذہب سب سے بہتر، تمہارے لیے بہتر ہے کہ تم چلے آؤ اسے، لیکن ایمان۔ آئیے دیکھتے ہیں، چونکہ بہت تیزی کے ساتھ یہ چیز بڑھتی جا رہی ہے کہ بہت دنوں تک 4 صدی تک کچھ بھی نہیں رہا، بہت دنوں کے بعد ایسا منایا گیا جس طریقے سے آپ کہنے چاہیے میلاد النبی۔ اور یہودیوں نے کیا کہا؟ اللہ اکبر۔ یہودیوں نے تو بہت بڑی بات کہہ دی، اور اس عورت کے بارے میں جو اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ ساری دنیا کی عورتوں پر ہم نے تم کو چن لیا، ہم نے تم کو چن لیا ہے مریم۔ لیکن مریم کے بارے میں یہودیوں نے کیا کہا سنیے، کہا افسوس، میں کہہ رہا تو افسوس ہے ان لوگوں پر، کہتے ہیں کہ یوسف نجار کے ساتھ نعوذ باللہ مریم کا غلط معاملہ ہوا، جس کے زنا میں عیسیٰ بن مریم پیدا ہوئے، نعوذ باللہ من ذالک۔ اور ہم مسلمان اس کو نہیں مانتے۔ اناجیل اربع بولتی ہے، انجیل برناسا میں مسیح کو یوسف نجار کے ساتھ گناہ کرنے کی وجہ سے ایسا ہوا، لیکن نہیں، ہمیں کہتے ہیں کہ یہ انجیل میں بات ہے ہی نہیں، یہ بات یوحنا میں ہے ہی نہیں، متی میں ہے ہی نہیں، مرکز میں ہے ہی نہیں، لوکا میں ہے ہی نہیں، تم غلط کہتے ہو، یہ تمہارا کہنا غلط ہے، اور قرآن اس بات کا انکار بھی کر رہا ہے۔ جیسے آپ نے دیکھا اللہ نے کہا تھا اللہ قل اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد، اور دوسری اللہ رب العالمین نے کیا فرمایا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ما لهم به من علم ولا لآبائهم، سورہ کہف جو آج پڑھتے ہیں، لآبائهم کبرت کلمۃ تخرج من افواہہم یقولون الا کذبا، ان کو اس بارے میں علم نہیں ہے، ان کے آباء اجداد کو اس کے بارے میں علم نہیں تھا، انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں بہت بڑی جھوٹ کہی، اور کیا کہا کہ رحمان نے اپنے لیے بچہ بنایا، ولد بنا لیا، لڑکا بنا لیا۔ افسوس کی بات ہے، افسوس کی بات، ایک طرف یہ کہہ رہا ہے کیا، اور ہمارا مسلمان کہتا ہے مبارک، آپ کو مبارک۔ اگر کوئی عالم، اگر کوئی مولوی، کوئی اہل علم، کوئی اچھا سمجھاتا ہے، کیا کرتا ہے؟ بھائی دیکھو اس تنگ نظری نہیں چلے گی، لیکن یاد رکھو یہ بات، کچھ باتیں آپ کو بہت اہم بتانے جا رہا ہوں، دل و دماغ میں بیٹھا لو کہ انشاءاللہ ہولی پر ہولی مبارک نہیں کر سکتے ہو، کرسمس ڈے کے مبارک آپ نہیں دے سکتے ہو، کیوں؟ یہاں ایمان کا سودا ہو رہا ہے، یہاں لین دین کا سودا نہیں ہو رہا ہے، یہاں تجارت کا سودا نہیں ہو رہا ہے، یہاں ایمان کا سودا ہو رہا ہے۔ میل جول ہم سے آپ سے رہے گی، ہماری خوشی میں آپ، ہم آپ کی خوشی میں، لیکن دیکھ سنو، تمہارا یہ طریقہ مکمل طریقے سے شرک پر ہے،
اور ہمارا مذہب اس کی اجازت نہیں دیتا ہے. ہم شرک سے صاف بات نہیں کر سکتے, اس لیے ایسا نہیں ہو سکتا. اللہ اکبر. اب اندازہ لگائیے, آج لوگ کہتے ہیں تو کیا ہوا, اس کے تعلق سے تھوڑا کچھ بتا دوں. لوگ کہتے ہیں کہ کیا ہوا, آئیے بتاتا ہوں کہ کیا ہوتا ہے. قرآن کی آیت سے پارہ نمبر 16 کھولیے, سورہ مریم کھولیے گا. سورہ مریم کا کھولتے کھولتے آپ پہنچیے گا جب آپ 90 89 90 91 92 آیت کریمہ پڑھ رہا ہوں اور ترجمہ. اگر آپ یہ کہتے ہیں کیا ہوا, بہت سے مسلمان بھائی ہمارے کہتے ہیں اگر ہم نے ایسا کر دیا تو کیا ہوا, یہ اتنا بڑا گناہ کر رہے ہیں کہ آپ قرآن کی آیت سنیے, ترجمہ سنیے, بات ختم ہو جائے گی. جانتے ہیں ان لوگوں کیا چاہنا ہے, بچوں کو گفٹ دیا جاتا ہے اس کے نام پر, اور ہر مہینے برتھ ڈے بچوں سے منوایا جاتا ہے. یہ چلتا رہتا ہے یہاں تک کہ جب 25 تاریخ آتی ہے تو آپ دیکھ رہے ہیں کیا ہے, غریب بستیوں میں گفٹ پر باقاعدہ بانٹا جاتا ہے. لیکن یاد رکھیے قرآن کیا کہتا ہے, اسے کو سمجھنا کافی ہے. قرآن کہتا ہے وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا, انہوں نے کہا کہ رحمان نے, اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے لیے وہ لڑکا بنا لیا. لڑکا جانا لقد جئتم شیئا ادا, بہت بھیانک, بہت خطرناک, بہت بڑی بھاری بات کہی انہوں نے. کتنی بھاری بات, تکاد السماوات یتفطرن منہ, اتنی بڑی بات کہہ دی کہ آسمان پھٹ جائے, وتنشق الارض, زمین ایسا ریزہ ہو جائے, وتخر الجبال حدا, اور اتنا مضبوط پہاڑ, اتنا مضبوط پہاڑ یہ ریزہ ریزہ ہو جائے, یہ زمین بوس ہو جائے. اندازہ لگاؤ ہم کیا کہتے ہیں کیا ہوا, ہم نے مبارک بھائی دے دیا تو کیا ہوا. اچھا اور کیا, ان دعوا للرحمن ولدا, وہ لوگ اولاد جو ہے رحمان کے لیے ولد اولاد بلا رہے ہیں. وما ينبغي للرحمن ان يتخذ ولدا, اور رحمان کے لیے مناسب نہیں ہے. اس لیے مسلمانوں یہ سوچ لو کیا ہوا, میرا دوست ہے مبارک بادی تم کو رشوت دے گی, مبارک بادی ہونے کی, مبارک بادی بنا کی نہیں. اگر سن لو, اگر آپ نے ایسا کیا تو کیا ہے, من تشبہ بقوم فہو منہم, کسی قوم کی اسی کی راہ پر چلنا, مشابہت اختیار کرنا, گویا اس قوم میں آپ داخل ہو گئے. جب کل حشر ان کا ہوگا انہیں کے ساتھ آپ کا بھی حشر ہوگا. کلمہ تو پڑھتے ہو لیکن شرک کرتے ہو, کلمہ تو پڑھتے ہو نبی کا لیکن نبی کے ساتھ شرک کر رہے ہو, اللہ کے ساتھ شرک کر رہے ہو. تم مانتے ہو کہ نبی عیسیٰ بن مریم ہے, اللہ کے بیٹے نہیں ہے, لیکن جو لوگ مان رہے ہیں کہ نہیں اللہ کے بیٹے ہیں, آپ ان کو مبارک بادی دے رہے ہو. تو گویا کیا آپ کہہ رہے ہو, آپ بتانا چاہتے ہو ہے میرے عیسائی بھائیوں, اے کرسچن بھائیوں, ہم تم کو مبارک بادی دیتے ہیں. یقیناً تم اگر کہتے ہو کہ اللہ کے لیے اللہ رب العالمین نے کیا کیا ہے, اولاد جنا ہے, لڑکا جنا ہے, اس کے لیے لڑکا ہے, تو یاد رکھو کہ ہم آپ کو مبارک کو یقیناً ہم اس شامل ہیں. اتنا بڑا گناہ ہے, کتنی بھیانک بات. آپ نے سنا آسمان پھٹ جائے, زمین ریزہ ریزہ ہو جائے, اتنا بڑا پہاڑ, مضبوط پہاڑ, زمین بوس ہو جائے. اس رحمان کے لیے اللہ رب العالمین نے فرمایا قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. اللہ جیسا کوئی ہو ہی نہیں سکتا. یہ چار صفات کیا کسی انسان میں ہے کہ اکیلا ہو, وہ بے نیاز اور ایک محتاج اللہ کا. کیا ایسا کوئی ہے جس کے پاس اولاد نہیں, یا اس کی حاجت اور تمام حاجتیں نہیں ہے؟ نہیں, اللہ جیسا کوئی نہیں سکتا. اس لیے ہمارے بھائیوں یہ کہنا کہ کیا ہوا, ایک ملک میں رہتے ہیں مل جول, ٹھیک ہے, ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ رہا ہے مل جول. اگر یہی بات ہوتی تو بتایا مکہ کے اندر جو ہے مسلمان مارے نہ جاتے, مکہ کے اندر مسلمانوں پر مصیبتیں نہ آتی, بلائیں نہ آتی, شہید نہ کیے جاتے. ایمان کا سودا, جان مانگو تو جان دیں گے, مال مانگو تو مال دیں گے, پر ہم سے کبھی نہ ہوگا. نبی کو جاؤ جلا دیں گے. نبی جو شریعت لے کر کے آئے, جو قانون لے کر کے آئے, جو کتاب آپ پر نازل ہوئی, جو آپ پر حکام آئے, اس کے بارے میں ہم سمجھوتا نہیں کر سکتے. جان کو لے لو, مال لے لو, لیکن جہاں بات عقیدے کی آئے گی تو سرزمین مکہ اس بات کی گواہی دے رہی ہے. 13 سال کی زندگی میں اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر محنت کیا تو عقیدے پر, ایمان پر,
ورنہ کہتے بھائی تم بھی صحیح ہم بھی صحیح، لیکن قرآن کیا کہتا ہے؟ کہو ان سے لکم دینکم ولی دین، تمہارا دین تمہارے لیے، میرا دین میرے لیے، لنا اعمالنا لکم اعمالکم، ہمارا اعمال ہمارے لیے، تمہارا اعمال تمہارے لیے۔ لیکن تم کو یہ نہیں کہنا ہے کہ بھائی ٹھیک مولوی صاحب تم جو کہہ رہے ہو کہہ دیں تو ہم مبارکبادی، اگر آپ مبارکبادی دیں گے تو سورہ مریم اٹھا کر کے دیکھ لو آج کریم آپ کو معلوم ہو جائے گا 89 سے لے کر کے 92 تک کہ گویا آپ شریک ہیں اس بات میں کہ عیسیٰ بن مریم اللہ کے بیٹے ہیں۔ ایسے تعلق سے دیکھیے آپ کچھ مسالک کے ہم بتاتے ہیں کہ ان کا خیال کیا ہے۔ مالکیہ تو کتنے سخت ہے، کہتے ہیں اگر ایسے موقع پر ان کو ایک تربوز بھی پیش کیا گیا تو گویا آپ نے سور ذبح کیا۔ مبارکبادی دے رہے ہو، مبارکبادی کیا ہوا؟ اچھا کمال کی بات اور ہے، ہم کو مذہب آتا ہے، ہم مذہب اسلام کو ماننے والے ہیں، ہمارے پاس اتنا عقل ہے کہ ہم سمجھ جائیں گے ارے بھائی آپ نے مبارکبادی دے دیا دوسرے کے پاس بھیجے گا نہیں، اس میں سمجھوتا نہیں ہے، ہمیں بتا اللہ شک اس میں نہیں ہے۔ اور آگے دیکھیے ابن قیم کہتے ہیں اس مشرکانہ مبارکبادی کہنے پر گویا مسلمان اسے صلیب پر سجدہ کرنے کی مبارکبادی دے رہا ہے۔ یہ چیزیں اس سے زیادہ سنگین کیا ہو سکتی؟ گویا صلیب رسولی دے گئی، گویا صلیب پر سجدہ کرنے کے لیے کہا ہے، اور آپ کہتے ہیں کہ کیا ہوا؟ ہوا یہی کہ اگر آپ مبارکبادی دے رہے ہیں گویا کہ ہم شامل ہیں، اس لیے کرسمس ڈے پر اپنے بچوں کو بتلائیے، آپ بچوں کو بتلائیے آپ دیکھو بیٹا یہ چیز غلط ہے، ہماری شریعت، ہمارا اسلام، ہمارا مذہب سب سے بات چیت کرنے کا، میل جول رکھنے کا، لین دین کرنے کا، تجارت کا، سب کچھ کرتا کرو، لیکن جہاں بات ہے ایمان کی، جہاں بات ہے اسلام کی، جہاں بات ہے قرآن کی، جہاں بات ہے اللہ کی، جہاں بات ہے رسول کی، ہم اس کے خلاف گستاخی ہو نہیں سکتے اور سن نہیں سکتے۔ اللہ سے دعا ہے کہ رب العالمین ہم سب کو نیک عمل کی توفیق عطا فرما، ہمیں شرک سے بچا، بدعت سے بچا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آنے والی نسل کی دعا کرتا ہے، اللہ رب العالمین ہم لوگوں سے جو خطائیں غلطیاں ہوں معاف عطا فرما، آمین۔ وصلی اللہ علیہ وسلم۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة